بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ملاقاتوں میں تعوذ اور تسمیہ پر درس ہوا، اور آج سورہ فاتحہ کا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ پاک کا نام، حالانکہ بہت سے نام آئے ہیں، اس کو سورۃ الشفا کہا گیا، سبع مثانی کہا گیا، اور اس مبارک سورتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے، مگر آپ کوئی سا بھی قرآن شریف اٹھائیں اور جب قرآن کو کھولیں اور اس سورہ پاک کا نام دیکھیں تو ہر ایک کلام میں اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا، سبع مثانی بھی کہا گیا، اور مختلف نام بیان کیے گئے۔ یہاں معترضین کے اعتراض کا جواب بڑے پیارے انداز سے نام نے ظاہر کر دیا، نام نے جواب دے دیا کہ معترضین کا یہ سوال ہوا کرتا ہے، کیا سورہ فاتحہ، کیا فاتحہ دلانا قرآن میں ہے؟ کیا فاتحہ دلانا قرآن میں ہے؟ تو ان سے پوچھا جائے یہ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے دیا، فاتحہ اللہ نے دی، جبریل نے پہنچائی، اور نبی نے ہمیں دیا۔ تو ایک جواب ہے جو اس قسم کا بیجا سوال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بجا جواب، بیجا جواب نہیں ہے، بجا جواب ہے، سوال بیجا ہے۔ فاتحہ دلانا قرآن میں ہے، تو قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے کیا ملی؟ سورہ فاتحہ ملی۔ تو اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ہے کہ یہ
فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، دلاتے بھی ہیں۔ پڑھتے اس لیے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ پڑھاتے اس لیے ہیں کہ سب کو یاد ہو جائے، دیتے اس لیے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اسے دینا ہمارا کام ہے۔ اب یہ میں نے اس پروگرام کو درس قرآن کا نام اس لیے دیا ہے کہ نہ میں اتنا وقت اجازت دیتا ہے کہ تفسیر کا کما حق کا حق ادا کیا جائے، اور نہ ہی آپ کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ کو ان باتوں میں کو بیان کیا جائے تو آپ سمجھ سکیں۔ تو آپ کے لیے بھی دشواریاں اور ہمارے لیے بھی وقت کی تنگیاں ہیں، اس لیے درس قرآن کا نام اس لیے دے دیا گیا کہ اس میں کی جو اہم باتیں آپ حضرات کی ضرورت کے لیے ہیں اور اپنے مختصر وقت میں بیان کیے جانے کی جو سہولیات مل جاتی ہیں، اس تحت اس کا نام درس قرآن رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ یاد رکھیے، یہ پوری سورت قرآن پاک کا لب لباب، جو کچھ قرآن میں ہے سورہ فاتحہ میں موجود۔ اللہ جو بیان فرما رہا ہے کلام بلاغت میں، اس کا اجمالی بیان سورہ فاتحہ میں کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں میں آپ سے کہوں، سورہ فاتحہ کی تفصیل کا نام قرآن اور قرآن کے اجمال کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اب فاتحہ فتحن سے بنا ہے، جس کو کھولنا کہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ جیسے ہی پڑھتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن ہم پر کھل رہا ہے۔ بعد من چلے سوالات ہو جاتے ہیں۔ آج بدعقیدہ ذہنیت کے پاس بے جا سوالات کے مدلل باتیں ان کے پاس نہیں، اور سب کچھ خزانہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اسلاف سے لے کر، اکابرین سے لے کر، علماء سے لے کر، علماء ربانیین کی صحبتوں سے لے کر جو کچھ ہمیں ملا ہے، علمی خزانہ ہمارے پاس ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ علم کو عام کرنے کی بجائے بے جا باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں، بازاری باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں، بہکی باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا نعمت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں الجھایا نہیں، بلکہ وہ علم دے دیا کہ اگر وہ علم صحیح معنی میں پیش ہو جائے تو مسلک اہل سنت و جماعت کی مضبوطی ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک مرید ہونے کے ناطے، ایک خلیفہ ہونے کے ناطے، شیخ محترم کے نام کی نسبت کی مسجد ہونے کے ناطے کسی تصنع کے ساتھ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اگر میرے آقا نعمت کی اور اس گھرانے کی محنتیں شہر بنگلور میں نہ ہوئی ہوتی تو سنیت کا نام نہ رہتا، وہابیت پھیل جاتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ماننے کے لیے حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا اپنی جگہ، کسی کام کا ہمیں انکار نہیں ہے، کسی کام سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، کام کرنے والے مختلف کام کر رہے ہیں، مگر مضبوطی دینے والا جو گھرانہ ہے وہ خانوادہ عالیہ عامریہ ہی، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ بندہ اسی کام سے مقرر کیا گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علم حاصل کی، نوجوانوں سے بھی میری گزارش، بزرگوں سے بھی میری گزارش، اہل سلسلہ وغیر سلسلہ تمام سے میری گزارش یہ ہے کہ علم کے خزانے یہاں موجود ہیں اہل سنت کے پاس، اس سے استفادہ کی فکر کیجیے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ لوگ
बेजा सवाल करते हैं। जैसे पूछते हैं कि भाई दुकान खोलते वक्त में क्या फातिहा? दुकान खोलता है कारोबार के लिए, फातिहा फतहुन से बना है और फतहुन के माने खोलना है। तो खोलने के वक्त में क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा। फिर उसके बाद निकाह में क्या फातिहा? नौशा के बाद क्या फातिहा? हमको मालूम है वो मुस्तहब चीज है, ना किया जाए तो कोई जुर्म नहीं है, मगर चूंकि दोनों दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के दरवाजे खुल रहे हैं, नई जिंदगी के दरवाजे खुल रहे हैं, इसलिए सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है। कब्र में दफन के बाद क्या फातिहा है? तो आलम बरज़ख का दरवाजा खुल रहा है, सवालात का दरवाजा खुल रहा है, तो लिहाजा वहां फातिहा दी जा रही है। तो हर आन और लम्हा फातिहा पढ़ा जाए और बार बार फातिहा पढ़ने की ताकीद शरीयत मुताहरा है। और सूरह फातिहा ये लाजिमी है, ये वाजिब है। अगर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके हम फॉलोवर तो नहीं है, मगर उनके दुरुस्त और बरहक होने पर इत्तेफाक करते हैं। उनकी तहकीक बरहक है। उन्होंने इमाम का भी फातिहा पढ़ने का मसला बयान किया। उनकी तहकीक ये कि इमाम के साथ मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़े, तो गोया नमाज की हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इमाम के पीछे हनफी लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, इमाम का पढ़ना ही जो है सबका पढ़ लेना होगा। ये इमाम आजम की तहकीक है। इमाम शाफई की यह तहकीक है कि इमाम भी पढ़े और मुक्तदी भी पढ़े। तो मालूम हुआ हर सूरत रब की मर्जी पर है। सूरह फातिहा हर सूरत हमारी मर्जी पर है, सूरह फातिहा रब की मर्जी पर है। रब की मर्जी। दाखिले नमाज होने के बाद, सना पढ़ लेने के बाद, तअव्वुद और तस्मीया पढ़ने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यह वाजिब है, सबके लिए लाजिम है जी। चाहे आप नफिल पढ़े, चाहे सुन्नत पढ़े, चाहे वाजिब पढ़े, चाहे फर्ज पढ़े, चाहे 2 रकअत पढ़े, चाहे 3 रकअत पढ़े, चाहे 4 रकअत पढ़े, हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़ना है। तो सूरह फातिहा पढ़ने का मतलब यह है कि सूरह फातिहा पढ़ लो ताकि कुरान की कोई आयत तुमको याद हो ना हो, जो तुमको याद है वो पढ़ लेना, मगर पूरा कुरान पढ़ने का अजर तुम्हें मिल जाए। सारे कुरान पढ़ने का अजर मिल जाए। सूरह फातिहा को तरतीब में पहले रखकर यह बताया गया कि नमाजी जब नमाज में आ जाता है, नमाजी जब नमाज में आ जाता है, कारी जब किरत में आ जाता है, फातिहा पढ़ने वाला जब फातिहा पढ़ने पर आ जाता है, तो वो सिर्फ सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, सूरह फातिहा को जिसने पढ़ लिया उसने सारा कुरान पढ़ लिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कुरान की 7 मंजिलें जी, कुरान के 7 मंजिलें। 7 मंजिल पूरे होने के बाद क्या होता है? कुरान पूरा हो जाता है। इसमें 7 आयतें, इसमें 7 आयतें हैं। एक एक आयत एक एक मंजिल का दर्जा है। तो गोया यहां यह बताया जा रहा है कि जिसने कुरान पाक में सूरह फातिहा पढ़ ली उसने क्या किया? सारा कुरान। कभी कुरान को खोला भी नहीं, कभी उस्ताद के पास बैठा भी नहीं, कभी सीखा भी नहीं, मगर सिखाने वालों ने सूरह फातिहा सिखा दिया। वह ऐसी याद हो गई, ऐसी याद हो गई, वो पढ़ लिया तो सारा कुरान पढ़ लिया। तो ये सूरह पाक की अहमियत है। इस सूरह पाक की ये मुख्तसर सी फजीलत है। अगर एक एक बात की फजीलत पर मैं एक एक हफ्ता आपका ले लूं
تو کب ختم ہونا کب آنا ہے، اس لیے مختصر لے کر کے میں نکلتا ہوں۔ اب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جی، یعنی جب بسم اللہ پڑھی جائے، اس کا جو کا تو ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، مگر محققین میں سے جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ بھی ہیں، آپ نے فرمایا جب بندے کی زبان پر کوئی نام آئے تو سب سے پہلے اللہ کا نام آئے، اللہ کا نام آئے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ہر چیز کی ابتدا اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے نام سے کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کیا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کے 4 صفات کا ذکر ہوا، ایک رب، ایک رحمان، ایک رحیم اور ایک مالک، 4 صفات کا ذکر ہوا۔ ان 4 صفات کا ذکر کرنے سے پہلے قرآن نے بیان کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، جہاں کہیں بھی تعریف ہو رہی وہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یاد رکھیے تعریف کب ہوتی ہے اور شکر کب ہوتا ہے؟ ظہور نعمت پر تعریف ہوتی ہے، ظہور نعمت پر تعریف ہوتی ہے اور حصول نعمت پر شکر ادا ہوتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں دنیا میں ہیں یا ہمیں ملی ہیں، ان تمام نعمتوں کا جب ظہور دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، یہ ساری تعریفیں اللہ کی۔ اب فرمایا مفسرین کرام نے کہ مخلوق میں سے جو بھی مخلوق تعریف بیان کرتی ہے وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ۔ چاہے ملک بیان کرے، چاہے بشر بیان کرے، چاہے چرند بیان کریں، چاہے پرند بیان کریں، جو بھی تعریف کرتے ہیں وہ سب اللہ کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے اور کسی کی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی کی تعریف کرتے ہیں، یہ الزام دیا جاتا ہے کہ آپ اولیاء کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بات کم علم لوگوں کو کہی جاتی ہے کہ علماء اہل سنت، مشائخین کرام، بزرگان دین جو تمہارے ہیں وہ سب اللہ کی تعریف چھوڑ کر کے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ انگوٹھا چھاپ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ بیٹھتے ہیں اللہ کے سوا کس کی تعریف؟ رسول اللہ کی شان بیان کی جائے تو کہتے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ الحمدللہ۔ سرکار غوث الثقلین کی تعریف، حضور غریب نواز کی تعریف، شیخ محترم کی تعریف، بزرگوں کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ الحمدللہ۔ مگر یہاں الف لام جو حمد میں داخل کر دیا گیا، اس سے مفسرین نے یہ بات واضح کر دی کہ یاد رکھو کہ جس کسی کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اس کی نہیں ہے، وہ حق کی ہے، وہ اللہ ہے۔ دو باتیں معلوم ہو گئی؟ جو تعریف مخلوق کر رہی ہے، مخلوق جو تعریف کر رہی ہے وہ تعریف اللہ کی ہے،
اور مخلوق جس چیز کی تعریف کر رہی ہے وہ تعریف بھی اللہ کی۔ جیسے کسی نے صنعت کی تعریف کی، صنعت کی تعریف کی تو صنعت کی تعریف، کیا صنعت کی تعریف ہوگی؟ کس کی طرف جائے گی؟ سانے کی طرف۔ صنعت کی تعریف سانے کو جائے گی۔ ایک اچھے شاعر نے بہترین اشعار لکھ دیے، حمد کے اشعار، نعت کے اشعار، یا ایک پیغام کے نسبت سے اشعار بہت اچھے لکھے، آپ شاعر کی داد نہیں دے رہے، ظاہر ہے کس کی داد دے رہے ہیں؟ شعر کی داد دے رہے ہیں۔ تو شعر کی جو تعریف ہے وہ شعر کی تعریف کسے جائے گی؟ شاعر۔ بڑی اچھی تقریر تھی، بہت عمدہ بیان تھا، بڑا اچھا خطبہ خطیب صاحب نے دیا۔ تو خطبہ کی تعریف کدھر جا رہی ہے؟ خطیب کی طرف۔ صنعت کی تعریف سانے کو جا رہی ہے، شعر کی تعریف شاعر کو جا رہی ہے، خطبے کی تعریف خطیب کو جا رہی ہے، حسن کی تعریف جمیل کو جا رہی ہے۔ سمجھے؟ تو اگر خطیب کی تعریف کرنا ہے تو خطیب کا نام لے کر کرنے کی ضرورت نہیں، خطبے کی تعریف کرو، خود بخود ہو جائے گا۔ ارے اچھا، بہت اچھا بنایا بنانے والے نے، اچھی تعمیر ہے، اچھی تعمیر کی جب تعریف ہو رہی ہے تو کس جگہ ہی تعریف ہو؟ معمار کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف اگر کرتے ہیں تو اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو خالق اللہ، تو شے کیا ہوئی؟ شے کیا ہوئی؟ مخلوق۔ سمجھے؟ شے مخلوق ہوئی، تو مخلوق کی تعریف کرنا خالق کی تعریف ہے، صنعت کی تعریف کرنا سانے کی تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں جبکہ ساری مخلوق کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، مگر یہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب سے اچھا کسی کو پیدا نہیں کیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین، لولاک لما خلقت الدنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا، اور ساری کائنات میں پسند ہے تو مجھے آپ ہی ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی پسند سے پیدا نہیں ہوئے، میری منشا سے جلوہ گر ہوئے، میری منشا سے جلوہ گر ہوئے۔ جب وجود ہوا باعتبار نور منشائے حق سے، جب وہ نور پسند آ گیا، وہ نور پسند آ گیا تو ہر ذرے میں مولا خود کو دیکھنا چاہتا۔ اس بات کو سمجھیے آپ کہ ہر ذرے میں اللہ کا جلوہ ہے، اس بات کا تو کسی پہ انکار نہیں، چاہے وہ اعتبارات الوہیت کی تعلیم لیا ہو کہ نہ لیا ہو، جی صفات کاملہ اور صفات ناقصہ کا اسے پہچان ہو کے نہ ہو، جنرل آدمی ہے، اس سے پوچھو کسی بھی آدمی سے تو کیا بولے گا؟ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے۔ تو کیسے بتایا گیا؟ اس بات کو سمجھے بغیر بتا رہا ہے، مان رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ابھی اس بات کو کیا نہیں کیا ہے؟ سمجھا نہیں ہے۔ جب سمجھانے والا مل جاتا ہے، جب سمجھانے والے کی صحبت میں آ جاتا ہے تو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کے جلوے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو جلوہ گر کیا اور نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو جلوہ گر کیا. نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو جلوہ گر کیا. تو اب کون دکھ رہا ہے؟ ہر ذرے میں کون دکھ رہا ہے؟ نور مصطفیٰ. ہر ذرے میں نور مصطفیٰ دکھ رہا ہے، اس لیے کہ شے اسی سے. آپ کو معلوم ہے کہ نقشہ دیکھتے ہیں، نقشے کا پردہ ہے، حقیقت چھپی ہوئی ہے، حالانکہ دکھنے کے باوجود بھی حقیقت بیان نہیں ہوتی. جیسے یہ انگشتری ہے، یہ انگشتری بنی کس سے ہے؟ چاندی سے ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا میری انگلی میں چاندی ہے. جی کوئی نہیں کہتا میری انگلی میں چاندی ہے. کوئی یہ نہیں کہتے میرے انگلی میں جو ہے سونا ہے. یہ نہیں کہتے. کیا کہتے؟ انگشتری. انگشتری نقشہ ہے. نقشہ کسے بتا رہا ہے؟ اصل کو بتا رہا ہے. تو اصل کیا ہے؟ چاندی کا. چاندی ہے تو چاندی کو بتا رہا ہے. سونا ہے تو سونے کو بتا رہا ہے. نقشے کا پردہ ہے، جب پردہ ہٹا تو چاندی اور سونا نظر آ گیا. ایسے زمین و آسمان، چاند و سورج، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ نقشہ ہے. اس نقشے کی اصل کیا ہے؟ نور مصطفیٰ ہے. اور نور مصطفیٰ کیا ہے؟ نور خدا ہے. نور مصطفیٰ کیا ہے؟ نور خدا ہے. اب میں بغیر وضاحت کیے کہ پڑھتا چلا جاؤں گا. جب بات آئے گی تو آپ پر وہ باتیں واضح ہو جائے گی. چار کرسی اصطلاحی آنے میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو ہر ذرے میں ہاں میرے آقا نعمت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دل میں ہے بسی میرے تنویر محمد کی. دل میں ہے بسی میرے تنویر محمد کی، آنکھوں نے اب لے لی تصویر محمد کی. نور ایسا ملا مجھ کو، وہ اپنے شیخ پر فدا ہے. ہم ان پر تو فدا ہے ہی. اپنے شیخ کی نسبت سے آپ فرماتے ہیں ہم اپنے شیخ کی نسبت میں کا تصور لے لیتے ہیں، مگر آپ نے جو فرمایا اسی کو سن لیجیے گا. نور ایسا ملا مجھ کو نوری کے تصدق میں. اب آنکھ میری ایسی، اب آنکھ میری ایسی کوتا نہ سمجھتا ہی جو دیکھ نہ سکتی ہو تصویر محمد کی. نور ایسا ملا مجھ کو نوری کے تصدق میں، خود پیر میں دیکھی ہے تصویر محمد کی. اور یہاں تو مجھے ببانگ دوحل کہنا چاہیے، یہ تو صرف مسلکن اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے. اور مشربن یہ قادری اور چشتی، اور قادری چشتی یہ بات کی بات ہے، پہلے عامری. اور میں اس نسبت سے مجھے اپنے شیخ کی نسبت سے جو بولنا ہے مجھے بولنے کا حق ہے، اور کسی کو کسی کے شیخ پر ٹپنی کرنے کا بھی مجھے اختیار نہیں. میں اپنے شیخ میں گم ہوتا ہوں، آپ اپنے شیخ میں گم ہو جائیے. ٹکراؤ کی ضرورت نہیں. ایک باپ کے 10 بچے ہیں، وہ بھی کہتا میرے ابا، وہ بھی کہتا میرے ابا، تیسرا بیٹا آ کر کہتا میرے ابا. تو میرے ابا جو بولتا ہے کیا وہ دوسرے کا باپ نہیں ہے؟ جی جب 10 بچے آ کر میرے ابا لپیٹ لیتے ہیں تو باپ کیا کرتا ہے؟ 10 کو بھی لپیٹ لیتا ہے. آپ اپنے اپنے طور پر مجھے اپنا بول رہے ہیں، میں آپ سب کو اپنا بولتا ہوں. تب ہر کہ عرض کر رہا تھا کہ سند کی تعریف کسے جائے گی؟ تو آپ کو دیکھے، سمجھے، آپ کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے آپ اپنے باپ کے جیسے، میں آپ کے باپ کو دیکھ کر ہوں، آپ اپنے باپ کے جیسے ہی ہیں، بولے تو آپ کچھ ہوتے نہیں ہوتے. تو معلوم آپ کسی کو دیکھ کر کسی کی یاد آ جائے، یہ ہے کمال کی بات. تو یہاں تعریف الحمدللہ رب العالمین میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، للہ کو ٹھہر جائیں گے.
अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह पे ठहर जाएंगे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तब तारीफों को मैं दो बातों में आपको समझा दिया। जितनी तारीफें दुनिया में हो रही हैं वो सब अल्लाह ही के लिए हैं, कोई तारीफ के लायक नहीं है। अगर तारीफ का मुस्तहिक है तो कौन है? अल्लाह वहदहू ला शरीक। जितनी भी दुनिया में तारीफें हो रही है वो सब अल्लाह। और जिसकी भी तारीफें हो रही है, जितने लोग तारीफें कर रहे हैं वो सब अल्लाह के लिए, और जिनकी तारीफ हो रही है वो उनकी नहीं है, वो तारीफ भी अल्लाह ही की। तो अल्लाह तारीफ के लायक है, वही तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का याद रखना। उसके बाद फरमाया रब्बिल आलमीन। क्या फरमाया? रब। अब ये सिफत है, समझे? ये क्या है? शान रुबूबियत अल्लाह की सिफत है। यहां अल्लाह के नाम के बाद जब सिफात का जिक्र हुआ है तो कौन सी सिफत लाई गई? यहां रब की सिफत। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जब आपने सुना तो अल्लाह के नाम के बाद कौन सी सिफत लाई गई? रहमान की और रहीम की। मगर यहां एक और सिफत लाई जा रही, रब्बिल आलमीन। तो रब्बिल आलमीन शान रुबूबियत क्या है? अल्लाह की शान रुबूबियत क्या है? वो पालनहार है, पालता है। पालने का जब तसव्वुर आता है तो आदमी पहले ईटिंग की तरफ जाता है। माँ बाप पालते हैं जी, अल्लाह पालता है। इसी वास्ते हजरत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो दस्तरखान पर नेमतें होती हैं। आमतौर पर लोगों को रब के नाम के साथ तो मालूम हुआ तसव्वुर जम जाए, तसव्वुर जम जाए मेरा रब हुआ है जो मुझे खिलाता है, मेरा रब हुआ है जो मुझे खिलाता है, पिलाता है। ये तो बात आम लोगों के लिए। अब मुफस्सिरीन ने जो खास बातें बयान की हैं उसमें से ये बात ये है जिसको मेरे आका नेमत भी बयान फरमाए हैं कि देखिए दर्स तो मैं बयान कर रहा हूं, इसके लिए मैं कई किताबों का मुताला करता हूं, कई तफासिर का मुताला करता हूं, मगर सारे मुताले के की जान शेख मोहतरम के इरशादात होते हैं। ये रूह है, उनके इरशादात के बगैर दर्स होना तो दूर की बात, हमारी जात ही नहीं, हमारी शख्सियत ही नहीं। तो रब्बिल आलमीन जो फरमाया, तमाम आलम का पालनहार। आलमीन में जितने भी आलम अल्लाह के इल्म में, हमारे इल्म में आकर एक कोताही आ जाती है, महदूद बात हो जाती है, इसलिए कि हम महदूद हैं। अब तहकीक करते गए जाकर के आखिर क्या कह दिया? 18,000 आलम, 18,000 आलम, 18,000 आलम की तहकीक किसने की? मुहक्किकीन ने की, उलमा ने की। मगर ये इतने ही आलम है नहीं, अल्लाह के इल्म में जितने आलम, अल्लाह के इल्म में जितने आलम हैं, हर आलम की रुबूबियत अल्लाह ही करता है। हर आलम का रब है। कौन है? अल्लाह है। अब रब पालनहार का मतलब क्या? मखलूक को उसकी सलाहियत के मुताबिक बतदरीज तरक्की की तरफ ले जाने को रब, ले जाने वाली तजल्ली को रब कहते हैं। समझे? यानी जिसके अंदर जो सलाहियत है उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको बतदरीज तरक्की देना, ये शान रुबूबियत है। यह मुरब्बी की शान बतदरीज। देखिए हजरत की मिसाल याद आ गई,
بچڑے کا بچہ پیدا ہو. اب اس کے لیے کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں. تصور بہت بڑی چیز ہے. بچڑے کا بچہ، بکری کا بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہو. پیدا ہونے کے بعد اب اس کو ہاتھوں میں اٹھانے کی ضرورت نہیں. جی گائے کا بچہ بچڑا جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کدھر جاتا ہے؟ جی ارے دیکھیے گاؤں کھیڑے سے آئے لوگ بولو نا بھائی. ماں کے پاس جا کے اوپر بڑھ جاتا ہے. ہاں کیا کرتا ہے؟ ارے ریاض بول رہے بولو آپ. دودھ کہاں پیتا ہے؟ حضرت نے بڑا مزہ لے کر کہا. حضرت کے درس دینے کا، تفسیر بولنے کا جو انداز ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جیسے ہی پیدا ہوا اب کسی دایا کو آنے کی وہاں ضرورت نہیں، چھوڑنے کی دیر فوراً جا کر کے ماں کے تھنوں سے لگتا ہے، دودھ پیتا ہے. وہی انسان کا بچہ ہے. انسان کا بچہ ہے، ابھی دودھ نہیں پلا رہے. بچہ رونے دو، بچہ رونے دو. رونے کے بعد چونکہ یہ رونا جو ہوتا ہے وہ طلب کے لیے ہوتا ہے، تو وہ گیا. اس کی کیفیت، اس کی صلاحیت یہ کہ فوراً ماں کے تھنوں سے لگ گیا، اپنی غذا ڈھونڈ لیا. یہ کیا کرتا ہے انسان کا بچہ؟ فوراً ماں کے سینے سے نہیں لگتا، روتا رہتا ہے. جب زیادہ رو لیا اور دایا نے بچے کو پاک و صاف کر دیا، اب اس کے بعد ماں کے اور بچے کے ذمہ دار لوگ آتے ہیں، دادی نانی آ کر کہتے بچہ بہت روتا ہے، دودھ پلا. تب دودھ پلانے کے لیے بچہ ماں کے سینے سے نہیں لگتا. جب ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، ماں جب اپنے سینے سے لگاتی ہے تو بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اس کی صلاحیت یہ ہے، اس کی صلاحیت. ایسی کئی مثالیں آپ نکالیں جی. پودے کی بھی بات الگ، پودے کی مثال الگ ہے. کئی مثال، بے شمار مثالیں آپ نکال سکتے ہیں. ذہانت چاہیے. تو یہ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ وہ جانور فوراً ماں کے دودھ کی طرف جاتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. سینے سے لگانے کے بعد اس کے اندر کیفیت دیکھو. اس بچے کے اندر کیفیت دیکھو. جب ماں کے سینے سے لگتا ہے تب اسے علم ہوتا ہے کہ میری غذا یہاں ہے. تو شان ربوبیت یہ ہے کہ جو اپنی صلاحیت کے مطابق، یعنی اس کی اپنی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق بتدریج اس کو ترقی کی طرف لے جانا، یہ شان ربوبیت ہے. ایک دم اگر فوارے دودھ کے حلق میں چلے جائیں تو کیا حال ہوگا؟ موت کرنے والا ہو جائے گا. سمجھے؟ تو تھوڑا اس کے بعد اتنے سال تک دودھ پلایا جائے، اس کے بعد بچے کو نرم غذا کھلائی جائے. سمجھے؟ بچے کی ماں کا جو ہے 40واں چندہ ہو رہا ہے، سب لوگ، یا بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، سب رشتہ دار جمع ہیں. چنتا منی سے آ گئے، کنگل سے آ گئے، چکبالا پور سے آ گئے، تمام لوگ آ گئے، جمع ہو گئے. ہلیار سے آ گئے، اور کہاں سے آ گئے، نرساپور سے آ گئے، کہاں سے آ گئے، سب آ گئے. بچے کا عقیقہ ہے، سب بچے کو لا کر جوڑا دے رہے ہیں، مگر گوشت کا ٹکڑا نہیں دیتے. کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا نہیں دیتے. ماں کی ممتا اس بات کو نہیں مانتی ہے. ارے بھائی آپ کے لیے گوشت ہے، آپ کے لیے بریانی ہے، آپ کے لیے نعمتیں ہیں، بچے کی نسبت سے ہیں، مگر آپ کھا لینا، بچے کو نہ کھلانا. جی کیوں؟ ماں جانتی ہے کہ یہ عمر اس کی گوشت کھانے کی نہیں ہے، بریانی کھانے کی نہیں ہے. تو جیسے ایک ماں اپنے بچے کی
صلاحیت کو جانتی ہے وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے، وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے۔ اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے، مخلوق کس طریقے سے آگے بڑھتا۔ تو رب العالمین فرما کر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بتایا گیا، ایمان والوں کے لیے نہیں بتایا گیا، عالم کے ہر ذرے کے تعلق سے بتایا گیا۔ صرف انسانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، رب العالمین نے تمام عالم کا، کتنے عالم اللہ کے علم میں جتنے عالم ہیں ان تمام عالم کو بتدریج ان کی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھانے کا کی شان ربوبیت۔ وہی تجلی ماں کے اندر دیکھے آپ نے، اس کے بعد استاد اور شاگرد، استاد مربی ہے، استاد مربی ہے، ماں باپ مربی ہیں، پیر مربی ہے بولے تو جو تجلیات اللہ کی شان ربوبیت میں ہے انہی تجلیات کا مظہر ہوتا ہے ماں بھی، استاد بھی، شیخ بھی۔ اور کبھی شیخ سے خلافت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا مرید کتنی صلاحیت پر آیا ہے اور یہ کہاں تک چل سکتا ہے، اس کو جو نوازنا ہے وہ نوازنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد جب شان ربوبیت کو بیان کر دیا گیا تو فرمایا گیا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ تو یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، قرآن کریم آپ شروع کیجئے تو کہاں سے؟ سورہ قرآن کریم کا آغاز کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ سورہ فاتحہ سے کریں گے۔ نماز پڑھنا شروع کیے اللہ کی حمد و ثنا کر دینے کے بعد، ثنا پڑھ لینے کے بعد، ثنا واجب نہیں ہے، ثنا فرض نہیں ہے، ثنا سنت۔ یہ تمام مسائل یاد رکھیے۔ ثنا پڑھنا کیا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا کیا ہے، ربنا لک الحمد کہنا کیا ہے، بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، رکھیں سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں، مگر سیکھنے کی طرف ہماری فکر نہیں جاتی، ہمارے دل سے تنقید کی طرف جاتی۔ میں نے اس بات پر ہمیشہ میں نے شیخ محترم کو دیکھا، کبھی آپ نے کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کی تقریر کو جو ہے پھیکی کر دے۔ جو بھی آتا وہی تجلیات شہزادوں میں بھی، وہی تجلیات شہزادوں میں بھی ہے، اور ہمارا معاملہ کچھ ڈاوا ڈول تھا، اس کو سنبھال لیا، یہ ان کا کرم ہے۔ ورنہ کبھی کبھی ماحول میں ہم جھلک جاتے ہیں، ورنہ بچا کے لے جانا ان کا کام ہے، سنبھال کے لے جانا ان کا کام ہے۔ تو ثنا پڑھنا کیا ہے؟ نماز میں ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ سنت ادا کرنے کے بعد اب واجب کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر سنت ترک ہو گئی تو نماز مکروہ تو ہوئی مگر فاسد نہیں، عمدن ترک ہو جائے تو مکروہ ہوئی مگر فاسد نہیں۔ سورہ فاتحہ اگر بھول سے چھوٹ گئی تو نماز ناقص ہو گئی، جان بوجھ کر چھوٹ گئی تو فاسد ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب نمازی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے مفسرین یہاں ایک بات بتاتے ہیں، اے قرآن پڑھنے والے، اے نماز پڑھنے والے، باقی ساری باتیں بعد میں بیان کرنا، پہلے اپنے رب کی تعریف کرنا، اپنے رب کی تعریف، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا ہے، ہمیں پالا ہے، سارے عالم کا وہ پالنہار ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے۔ اب اس رب کی شان یہ ہے، دوسری صفت بیان ہوئی الرحمن الرحیم۔
دوسری صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمانی تجلی وہ ہے جو بن مانگے دیتی ہے، رحمانی تجلی وہ ہے جو بن مانگے دیتی ہے۔ ہم نے آسمان نہیں مانگا، دے دیا۔ ہم نے زمین نہیں مانگی، دے دیا۔ جی، ہم نے چاند و سورج کی روشنیاں نہیں مانگی، دے دیا۔ ہم نے کہکشاں نہیں مانگے، دے دیا۔ ہم نے کائنات کی کوئی چیز نہیں مانگی، دے دیا۔ حتیٰ کہ ہم نے اپنا وجود بھی نہیں مانگا تھا، دے دیا۔ ہم نے مانگا نہیں، دے دیا۔ اس کے احسان پہ صدقے جاؤ۔ آسمان دیا تو سب کے لیے، ہم کو بھی دیا اور اوروں کو بھی دیا۔ آسمان سب کے لیے، زمین سب کے لیے، چاند و سورج سب کے لیے، مگر ایک نعمت عظمیٰ جو دے دی، نعمت عظمیٰ جو عطا فرمایا، نبی کی ذات، نبی کی ذات جو عطا فرمایا، اس میں دو کیفیات ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول کو بھیج دیا، لوگوں کو ہدایت کے لیے رسول کو بھیج دیا، مگر جو لوگ ہدایت پا گئے وہ پا گئے، جو گمراہ ہو گئے سو گمراہ ہو گئے، مگر جن کو چن لیا، اہل ایمان جس کو کہا، جن کو چن لیا ان تک رسول نہیں بھیجا، ان میں رسول کو بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، ہم نے اللہ سے نہیں مانگا تھا، موسیٰ نے مانگا تھا مگر ملے نہیں، اور پیغمبروں نے مانگا تھا مگر ملے نہیں، بن مانگے اللہ نے ہمیں دے دیا۔ تو کون سی تجلی؟ کائنات کی نعمتوں کا مل جانا، یہ نعمتیں چھوٹی ہے، یہ چھوٹی ہے نعمتیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں تو حضور نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو دشمنوں کو پینے کے لیے پانی تک نہ دیتا۔ جی، تو یہ دنیا دے دیا، مگر نبی کی جو ذات ہے اللہ نے چن لیا۔ حضرات گرامی، خوش ہونا چاہیے ہمیں کہ جب اس نبی کی امت کون ہوگی، کس کے علم میں آئی؟ سب سے پہلے علم حق میں آئی، اللہ کے علم میں۔ تو رسول کی امت جب رب نے چنا ہے تو ہم لوگوں کو چن لیا، تو کہاں لایا؟ پہلے اپنے علم میں۔ تو رسول اللہ کی غلامی کے لیے ہم کیا غلامی کا اعلان کریں گے؟ رب نے اپنے علم میں ہمیں چن لیا کہ یہ امت ہو، یہ امت ہوا، یہ امت ہوا۔ یہ شان رحمان۔ اب اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ صفات کا، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رحمان بھی ایک نام ہے، اور پھر ذات کے، اس میں ذاتی کے بعد اس میں صفاتی میں پہلا نام رحمان ہے۔ مگر اس صفت میں جیسے اللہ کے اس میں ذاتی میں کسی کا دخل نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے اسماء وصفیہ میں سے صفت رحمان میں کسی کا دخل نہیں۔ مگر شان رحیمیت وہ اپنے لیے بھی رکھا، اپنے محبوب کو بھی اس کا مظہر بنایا، اپنے محبوب کو بھی اس کا مظہر بنایا۔ تو معلوم ہوا بن مانگے دینے والے نے شان کیا ہے؟ بن مانگے دینے والی شان کیا ہے؟ شان رحمانیت۔ اور مانگنے پر دینا شان رحیمیت۔ اب یہ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، میں جو دیا ہوں سو لے لو، مگر اور بھی نعمتیں ہیں میرے پاس، جب تم مانگو گے تو میں اور دیتا چلا جاؤں گا، میں دیتا چلا جاؤں گا، میں دیتا چلا جاؤں گا، اتنی نعمتیں جو مانگو گے تمہیں دوں گا، مگر تم اپنے طریقے سے نہ مانگنا، تو ویسے مانگو جیسے میرے محبوب نے مانگا۔ اب دعا
مانگنے کے لیے، جب مانگنے کی بات آ گئی تو کیا آئی وہاں؟ دعا آئی. دعا میں مانگنا ہے. مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کی بات جانتا ہے. ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کے علم میں دے دیتا ہے. ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ یوں ہی لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. مگر دعا مانگنا ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت رسول ہے. ہاتھ اٹھانا سنت رسول ہے. تو میرا محبوب ہو کر میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے ہیں. تو ان کی سنت پر جب تم عمل کرو گے، کیا بڑی پیاری بات میرے آقا نعمت نے فرمائی تھی، وہ یاد آ رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. جو مانگ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. اس کے بعد بہت سے لوگوں کا طریقہ ہے. عام طور پر تو طریقہ یہ ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. کچھ لوگوں کا طریقہ جسم پر پھیر لینے کا. تو سرکار ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے تھی کہ جب دعا کر کے ہاتھ پھیرو تو اس یقین کے ساتھ پھیرو کہ میں نے جو مانگا میرے رب نے دے دیا. میرے ہاتھ بھر گئے. اس نے جو دیا ہے میں نے اس کو لے لیا اور پورے بدن پہ مل لیا جائے. اور یہ ہاتھ اٹھانا کس کا طریقہ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات معلوم ہو تو آخری بات کہہ کر انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ صحبت میں بیان کروں گا. مالک یوم الدین کیا ہے؟ جزا کے دن کا مالک ہے. تو یہاں یہ عقیدہ بھی دے رہا ہے، قرآن سے عقیدہ مل رہا ہے کہ ہمارا جہاں توحید و رسالت پر ہمارا عقیدہ ہے وہیں آخرت پر بھی ہمارا عقیدہ ہے. اور قوموں میں، مسلمانوں میں یہی فرق ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، حساب ہوگا، پرسش ہوگی. نہیں، ان کا ذہن یہ ہے کہ اس جنم میں جانے کے بعد دوسرے جنم میں آئیں گے. اسلام نے دوسرے جنم کا تصور نہیں ہے. سمجھے؟ اسلام نے کیا بتایا؟ کیا بتا رہا؟ یہاں کے بعد پھر تم کو قیامت میں اٹھایا جائے گا. اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو تمہاری ساری جزائیں دے گا. تم نیک عمل کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کی جزا عطا کرے گا. اس یقین کے ساتھ نیک عمل کرو کہ اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا. اور گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، اس لیے کہ اللہ اس کی سزا دے گا. خدا کے سزا دینے کا یقین، خدا کی جزا دینے کا یقین، یہ دو جب مضبوط ہو جاتا ہے تو آدمی اچھے راستے سے منہ موڑے گا نہیں، برے راستے پر جائے گا. تو نماز کے اندر، قرآن کے اندر یہ بات بتا دی گئی کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ رائے گا نہیں جائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی شان ربوبیت ہے، اس کی شان رحمانیت ہے، اس کی شان رحیمیت ہے اور اس کی شان مالکی. سمجھے؟ یہ چار صفات کا ذکر کیا گیا. اب یہ جتنے صفات بیان ہو رہے ہیں آخر مرحلہ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم. جی کیا کہا اس میں؟ اے اللہ تمام پاکی تیرے لیے، سبحانک، وہ بھی حمدی کا، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے. سمجھے؟ وہ تبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، اور تیری بزرگی برتر ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں تک کی باتیں ہو گئی. ہونے کے بعد پھر جب سورہ فاتحہ شروع کیا تب اللہ کے چار صفات کو بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
جی یہاں تک کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے باعتبار رب، باعتبار رحمان، باعتبار رحیم، باعتبار مالک. کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اور یہ طریقہ ہے کہ جب کسی سے کچھ لینا ہو، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی پہلے تعریف کرو، اس کی پہلے تعریف کرے. طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ سے مانگنا ہے، جتنی بڑی چیز مانگنا ہے کسی سے اس کی اتنی تعریف کرو. اور تعریف کے ساتھ ساتھ کمال بھی یہ ہے کہ مانگنا ہے تو دینے والے کو راضی کرنا ہے، تو اس کا جو قریب ہے اس کا وسیلہ مانگو. جیسے ایک سائل آیا ہمارے گھر، کہنے لگا ججمان میں بھوکا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کیا ہے نکالو، لاؤ روٹی، میں بھوکا مر رہا ہوں تم کھا رہے ہو، لاؤ میری روٹی. اگر ایسا سائل سوال کرے تو کتنے خزانے کھلیں گے آپ کے؟ کچھ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ چلتا کر یجمان بھوکا ہوں، صبح سے کھایا نہیں، کچھ دے دیجیے. انکساری کرنے لگا تو آپ کے دل میں محبت آ گئی، رحم آ گیا، تو آپ نے اس کو کچھ دے دیا. یہ بس نہیں آتا یجمان دو روٹی، جاؤ جی جاؤ جی جاؤ جاؤ. سمجھے؟ یہ بھی میرے شیخ کا وہ 45 سال اندر، سمجھے؟ جاؤ جاؤ دوسرے اور لوگوں سے لے لو، پورا ہو جائے گا. ایک سائل آیا، اس نے کہا مائی مائی بھوکا ہوں، صبح سے کچھ کھایا نہیں. آپ کا سہاگ سلامت رہے، آپ کا سہاگ سلامت رہے، آپ کا رشتہ محبت سلامت رہے، آپ اپنے سہاگ کا واسطہ کچھ دے دیجیے. تو عورت نے جب سہاگ کا واسطہ مانگا تو یہ سمجھتی ہے اور کہتی ہے یہ فقیر نہیں ہے، فرشتہ ہوگا، دعا لے کر کے آیا ہے، لہذا اس نے اس کی جھولی بھر دی. پھر ایک چوتھا سائل آیا، اس نے پوچھا مائی تمہارے بچوں کا صدقہ دے دینا، تمہارے بچوں کا صدقہ دے دینا، تمہارے بچوں کی عمر دراز ہو جائے، تمہارے بچوں کا اقبال بلند ہو جائے، ان کا صدقہ دے دینا. تو اب ماں روٹی کھا رہی ہے، ایک نوالا کھایا ہے، ابھی 2 روٹیاں بچ گئی ہیں. بچوں کی دعاؤں کے ساتھ جب کوئی آیا تو وہ ایک نوالے پر رک کر جو کچھ کے بچا ہے وہ نکال کے دے دیتے. سمجھے؟ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر ان سے لینے کے ہوتے ہیں ڈھب کچھ. تب 4 قسم کے سائل میں آپ کو بتا دیا. ایک سائل وہ جو متکبرانہ مغرورانہ انداز سے مانگتا، ایک وہ جو انکساری سے مانگتا، ایک وہ جو سہاگ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، ایک وہ جو اولاد کا واسطہ دے کر مانگتا ہے. یہی سے پتا چلا جتنے قریب آپ کے، جتنے محب آپ کے ہوں گے، ان کے واسطے سے آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کھانا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جھولیاں بھر دے، اے اللہ ہمیں رزق دے دے. کیا مانگتا رہتے؟ مانگنے سے پہلے میں دے دیا، اور کیا مانگتا ہے؟ سمجھے؟ انکساری کیا تو جو تھا دے دیا. جب کہا یا مولا اپنے حبیب کا صدقہ دے دے، اپنے محبوب کا صدقہ دے دے، تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ میرے محبوب کا صدقہ مانگ رہا ہے، لہذا بانٹو اس کا صدقہ دے دو. پھر ایک اور جماعت نے آ کر کہا پروردگار آل رسول کا صدقہ دے دے، حسنین کریمین کا صدقہ دے دے، غوث و خواجہ کا صدقہ دے دے، چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. محبوبوں کا صدقہ مانگا تو رحمت الہی جوش میں آئی. یہاں بات یاد رکھیے، کبھی بھی جو ہے رحمت خدا بہا نمی جویت، رحمت خدا بہا نمی جویت، رحمت خدا بہا نمی جویت. تو یہ رہا آج کا درس. میں نے پوری سورت تلاوت کی تھی، مگر
وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے 4 صفات کا ذکر میں نے کیا ہے. سمجھے کس کے 4 صفات ہیں؟ بولیے کیا ہے؟ رب، رحمان، رحیم، مالک. سمجھے؟ رب میں شان ربوبیت ہے، رحمان میں شان رحمانیت وہ جو بن مانگے عطا کرے، شان رحیمیت وہ جو مانگنے پر عطا کرے، اور مالک وہ جو ایک دن فیصلے کا اس نے مقرر کیا ہے. وہاں جو ہے مالک کا کسی